اگر اللہ نہیں چاہے گا تو نقشہ فائدے کا ہوگا، فائدہ نہیں ملے گا۔ یہ زمین سے فصلیں اللہ نکالتا ہے، یہ ہمارے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ جل شانہ نے رات کو دن میں تبدیل کیا، دن کو رات میں تبدیل کرتا ہے، تو یہ انسانوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ زمین سے چیزیں نکالتا ہے، سایہ چلتا ہے، کبھی اس طرف ہوتا ہے سایہ، کبھی اس طرف ہوتا ہے، مردے سے زندہ نکالتے ہیں، زندے سے مردہ نکالتے ہیں۔ یہ انسانوں کے لیے نشانی ہے کہ اپنے خالق کو بھول نہ جائیں، کہ جس نے سارے کائنات کو بنایا ہے۔ نقشوں میں گمنا نہیں ہے، نقشوں میں انسان دے کر اللہ کو پہچاننا ہے۔ کہتے ہیں عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ یہ رات دن تبدیل ہوتا ہے، کبھی سردی آتا ہے، کبھی گرمی آتا ہے، کبھی بارش آتا ہے، یہ موسم بدلتا ہے، حالات بدلتے ہیں، یہ خود نہیں بدلتے، اللہ کے ارادے سے بدلتے ہیں۔ اللہ کا ارادہ ہوتا ہے، اللہ ارادہ کرتے ہیں تو سردی لاتے ہیں، اللہ ارادہ کرتے ہیں تو گرمی لاتے ہیں۔ بس ہم اس کو دیکھتے ہیں، سورج کو دیکھتے ہیں کہ روشنی سورج سے نکلتی ہے، پیچھے ہمارا دھیان نہیں جاتا کہ سورج اپنا روشنی اس کا اختیار نہیں ہے، یہ تو اللہ کا قدرت ہے، اللہ کا ارادہ ہے، جو سورج سے روشنی نکالتا ہے، اس میں تپش پیدا کرتا ہے۔ ایک دن ہو جائے گا کہ سورج ختم ہو جائے گا، چاند ختم ہو جائے گا، آسمان ختم ہو جائے گا، سب بے نور ہو جائے گا۔ اللہ کی ذات ہوگا تو دنیا میں ہم اپنے ضروریات کو پورا کرنے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ دنیا آپ کے لیے ہے اور آپ کو اللہ نے آخرت کے لیے بنایا۔ ابھی دنیا میں جو چیزیں ہیں اسے ہم نے ضرورت پورا کرنا ہے۔ اس نے یہ دنیا جو ہے یہ دلدل ہے۔ ابھی دیکھو یہ کشتی ہے نا، یہ پانی میں چلتی ہے، لیکن پانی کشتی کے اندر آنا یہ کشتی کا ڈوبنے کا ذریعہ ہے۔ کشتی کے پانی کے بغیر نہیں چلتا، لیکن پانی اندر نہیں چھوڑتا کشتی میں۔ یہ ہمارے ضروریات ہے دنیا میں، لیکن اس کو دیکھو بارہ آدمی نقشے بناتا ہے تو اندر اس کا یقین بنتا ہے۔ اس لیے بازار میں آدمی جاتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کیا مطلب ہے کہ وہ آپ کو دعوت دیتا ہے کہ مجھے لے لو، آپ کی زندگی بن جائے۔ لا الہ الا اللہ، ہم کیا زندگی آپ سے نہیں بنے گی، زندگی اللہ پاک بناتا ہے۔ سب چیزوں پہ اللہ کا قدرت اور قبضہ ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، یہ نفی ہے، ساری چیزوں کی نفی ہے، یہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اکیلے اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے۔ تو انسان جس نقشے میں لگ جاتا ہے تو اس کا یقین آ جاتا ہے، دل میں بس جاتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام آتے نقشوں سے لوگوں کو نکالتے تھے۔ مال میں پھنس گیا، مال سے نہیں ہوتا، اللہ کرتے ہیں، مال سے کرتے ہیں۔ دنیا میں پھنس گیا، بھئی دنیا فانی ہے، اصل آخرت ہے۔ مال سے اعمال کی طرف انبیاء علیہ السلام دعوت، انسان پھنس نہ جائے دنیا سے آخرت کی طرف۔ دنیا فانی ہے، ختم ہو جائے گا، اصل مرنے کے بعد زندگی ہے، اس کی تیاری کے لیے۔ مخلوق میں پھنس گیا، انبیاء علیہ السلام خالق کی طرف، مخلوق سے نہیں ہوتا، خالق سے ہوتے ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام آئے اسی بات کی محنت کے لیے، انسانوں کو نکالتے تھے نقشوں سے۔ کوئی زراعت کے نقشے میں پھنس گیا کہ ایسے میں کامیابی نہیں ہے، کامیابی اللہ کے پاس ہے۔ کوئی اپنے طاقت پہ مغرور ہو گئے، ہم طاقت والے، ہم سے طاقت والا کون ہے؟ اللہ پاک انبیاء علیہ السلام نبی بھیجتے کہ وہ طاقت والا ہے جس نے آپ کو طاقت دی ہے، وہ سب سے زیادہ طاقت والا ہے۔ کوئی مال میں غرور، کوئی طاقت میں، کوئی نقشوں میں، کوئی حکومت میں، اللہ پاک انبیاء علیہ السلام بھیجتے کہ میرے بندوں کو نکالو ادھر سے، ادھر کے پھنس گیا۔ کیونکہ جب کشتی میں پانی آ جاتے وہ ڈوب جاتے ہیں، منزل کو نہیں پہنچا سکتا۔ جب آدمی کے دل میں دنیا چیزوں کی یقین، دنیا کا محبت آ جاتے ہیں
پھر اللہ کے پاس آپ کو نہیں چھوڑتا، بھول جاتے ہیں، اپنے خالق کو بھول جاتے ہیں، جس نے مجھے سلایا ہے، جس نے مجھے کھلایا ہے، جس نے مجھے پلایا ہے، جس نے مجھے آنکھیں دی ہے، جس نے مجھے زندگی دی ہے، جس نے مجھے ماں باپ دیے، بیوی بچے دیے، بھول جاتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام آتے، لا الہ الا اللہ، اللہ کو نہیں بھولنا، اپنے خالق اور مالک اور معبود کو نہیں بھولنا، اس میں ضرورت پورا کرو۔ یہ دیکھو، یہ شہد کی مکھی ہے نا، وہ زندگی گزارتا ہے، کیسے گزارتے ہیں؟ اسی شہد سے اپنے ضرورت پورا کرتا ہے، بچے بھی ہوتے ہیں، زندگی بھی گزارتا ہے، کھاتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، پھرتا بھی ہے، شہد بھی بناتا ہے۔ اور دوسرا جو مکھی ہے وہ شیرے میں جا کے وہ ضرورت نہیں، وہ پھنس جاتے ہیں، اسی میں مر جاتا ہے، وہ سمجھتا نہیں ہے، بس اس میں ڈوب جاتا ہے، پاؤں لگاتا ہے، پاؤں پھنس جاتے ہیں، پھر پر لگاتے ہیں، پر اسی میں مر جاتا ہے۔ کہتے ہیں اس طرح شہد کی مکھی کی طرح ضرورت پورا کرو، اپنے مقصد پر چلو، اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں لگ جاؤ۔ ہاں، نقشے میں پھنسنا نہیں ہے۔ انسان نقشے بناتے ہیں، نقشے بناتے ہیں، ریشم کا کیڑا ہے نا، وہ ریشم بناتا ہے، تو ریشم بہت قیمتی ہے، تو وہ بناتا ہے اپنے سے لپیٹتا ہے، اس کا منہ سے جو نکلتا ہے تو وہ لپیٹتا ہے، اتنا زیادہ لپیٹتا ہے کہ اس میں پھنس جاتا ہے، آگے نہیں نکل سکتا، اسی میں مر جاتا ہے۔ اپنے سے قیمتی چیز نکالتا ہے لیکن خود پھنس جاتا ہے۔ انسان بھی ایسے ہے، نقشے بناتا ہے، اس میں پھنس جاتا ہے، پھر نماز کے لیے نکلنے کا بھی موقع نہیں، نقشے میں ڈوب جاتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام، لا الہ الا اللہ، اس میں تمہاری کامیابی نہیں ہے جہاں تم لگے ہو، کامیابی اللہ کے پاس ہے، اللہ کے مان کے چلو، جو تمہارا خالق اور مالک ہے، جو تمہیں روزی دیتا ہے۔ اللہ خود بیان کرتے ہیں، میں نے آپ کے لیے یہ بنایا، یہ بنایا، یہ بنایا، اس لیے کہ عقل والوں کی رزق میں نشانی ہے، عبرت لے لیں کہ میرے اللہ نے بنایا۔ ہاں، آدمی دودھ پیتا ہے تو دودھ میں کیا ہے؟ میرے اللہ نے مجھے بنایا۔ گائے کے پیٹ میں گوبر ہے، پیشاب ہے، خون ہے، کیسے صاف و شفاف، لبنن خالصا، ہاں، یہ میرے اللہ نے مجھے بنایا۔ دودھ پیو، دھیان میرا اللہ کی طرف جائے، پانی پیو، پانی کا بنانے والا کون ہے؟ ساری چیزوں کو اللہ نے روح دیا ہے پانی سے، پانی ختم ہو جائے تو کیا ہوگا؟ یہ ہوا میرا اللہ چلاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے اتنے احسانات ہیں تم پر، اگر گنو تو گن بھی نہیں سکتے۔ ہاں، بس ہمیں اللہ شکر گزار بنا دے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جو زندگی میں بتایا ہے، ہر موڑ پہ، ہر موقع پہ، تو اللہ پاک کا راضی کرنے کا طریقہ ہے، ذریعہ ہے، اس سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اور چیز کا طریقہ بتایا، کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، پہننے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، اٹھنے کا، چلنے کا، پہاڑ پہ چڑھنے کا بھی بتایا کیسے چڑھو گے، اترنے کا بھی بتایا کیا عمل کرو گے، گھر میں داخل ہونا، گھر سے نکلنا، سواری پہ بیٹھنا، بیچنا، خریدنا، پورا زندگی بتائے۔ دین اسلام کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، وہ دین اسلام ہے۔ اور ساتھ ایک معنی میں یہ سیکھنا ہے، میرا اللہ راضی ہو جائے، راضی کرنے کا طریقہ محمد رسول اللہ، دل کا یقین بنانا، زندگی کے طریقے بنانا، یہ کامیابی کے اسباب ہیں۔ یہ سب کے پاس ہے، مرد کے پاس، عورت کے پاس، غریب، امیر، بادشاہ، فقیر، شہر کا رہنے والا، جنگل کا رہنے والا، سب اس پہ چل سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہم اس میں پھنس گئے کہ باہر کے نقشوں کو حاصل کرنے کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں۔ انسان کے اندر اللہ نے فٹ کیا ہوا ہے کامیابی، اور انسان دل کا یقین بناؤ، زندگی کے طریقے ٹھیک کرو، یہ کامیابی کے اسباب ہیں۔ انبیاء علیہ السلام نے تو یہی محنت کی انسانوں پر، لا الہ الا اللہ، کہ دل میں اللہ کی ذات عالی کا عظمت، یقین دل میں بیٹھ جائے، زندگی کے طریقے ٹھیک کرو۔
موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کسے پہ سمجھایا؟ ہاں تو وہ انہوں نے زندگی بدل دیا. ہاں موسیٰ علیہ السلام نے محنت کیا، انہوں نے زندگی بدل دیا، پھر اللہ نے مدد کیا، اس کو نجات دیا. ہاں اس کو غلام بنائے ہوئے تھے لاکھوں کے حساب سے بنی اسرائیل فرعون نے غلام بنائے ہوئے تھے، چھوڑتے نہیں تھے. جب انہوں نے محنت کیا اس پہ ایمان یقین پر محنت کیا، زندگی کے طریقے ٹھیک کیے، کہتے گھروں کو قبلے کی طرف بناؤ، نماز پڑھو، اللہ سے مانگو، تقوی اختیار کرو. جب اس پہ آ گئے پھر اللہ نے حکم دیا کہ اس کو راتوں نکالو، وہ تمہارے پیچھے آئیں گے، تم نکالو اس کو. جب نکال دیے آگے سمندر، پیچھے فرعون کا فوج کہ ہم تو پکڑے گئے. موسیٰ علیہ السلام کا یقین نقشوں پہ نہیں تھا، پانی کی طرف، مخلوق کی طرف، ملک کی طرف، اصلوں کی طرف نہیں. لا الہ الا اللہ، کرنے والے اللہ کی ذات. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے راستے نکالے گا. ظاہر میں کچھ نقشہ نہیں ہے، نقشوں کا یقین نہیں ہے، اللہ ذات عالی کا یقین ہے. وہ قوم تو ڈر گئے، وہ تو دائی نہیں تھے، موسیٰ علیہ السلام تو دائی تھا، تو اس کو اللہ پاک نے نجات دیا. کیوں؟ کہتے ہیں اس ایمان اور تقوی کی بقدر اس کو نجات دیا، اور اسی جگہ اللہ نے فرعون اور اس کے ماننے والوں کو غرق کر دیا. ہاں بس ہم زندگی بدلے. مولانا احمد صاحب رحمۃ فرماتے کہتے ہیں ہم نہیں بدلتے، یا اللہ آپ ہمارے حالات ٹھیک کر دیں. کہتے ہیں اللہ کے ضابطے مقرر ہے، وہ بدلتے نہیں ہیں. بدلو اپنے آپ کو، زندگی بدلو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو، یقین بناؤ، ہاں زندگی کی طریقے ٹھیک کرو. بس یہ کامیابی کے اسباب ہے، آسان طریقہ ہے. پھر اللہ پاک مدد فرمائے گا، برکت نازل فرمائے گا، رحمت نازل فرمائے گا، محبت نازل فرمائے گا. سارے لوگوں کے مسئلے ہیں، سارے انسانوں کے مسائل ہیں. ابھی مسائل کے لیے وسائل پیدا کرتے ہیں کہ مسئلوں کا حل وسائل ہے، مسئلوں کا حل اعمال ہے، مسائل اللہ حل کرے گا. ابھی دیکھو کچھ مہینے پہلے کتنے لوگ پریشان تھے، یا اللہ بارش، یا اللہ بارش. اللہ کا ارادہ نہیں تھا تو کوئی برسا سکتے؟ بے بس تھے، اللہ کریم نے فضل فرمایا تو بارش کر دیا. تو ایسے ہم یہ اللہ کی طرف ہمارا دھیان ہو، نبی علیہ السلام کے طریقوں کی طرف، نماز کی طرف، کہ ہم بدل جائیں. حالات تو مخلوق ہے، مولانا ابراہیم سے فرماتے دنیا حالات کا گھر ہے. ہم نے حالات سے گھبرانا نہیں ہے، حالات تو مخلوق ہے، اور خالق کی طرف چمٹنا ہے. میرا خالق مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ ہاں تو مولانا سے فرماتے زندگی کو بدلو، اللہ پاک حالات ٹھیک کریں گے. لوگ امن مانگتے ہیں، امن تو اللہ لائے گا. یہ خوف کے حالات فرماتے ہیں قرآن میں اس کا مفہوم ہے کہ گاؤں والوں کا مثال اللہ نے دیا کہ گاؤں والوں کو میں نے امن دیا تھا، فراخ روزی میں نے دیا تھا، اس نے میری نہ قدری کی تو میں نے اس کو خوف اور بھوک کا لباس پہنا دیا. فقر کا لباس، خوف کا لباس. اپنے چرپائی پہ بھی آدمی پھر ڈرتا ہے، گھر میں بھی ڈرتا ہے. ہاں اور جب امن لاتا ہے تو جنگل میں بھی آدمی بے خوف ہوتے ہیں. ایک صحابی رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں دوسرے ملک سے، جنگل میں رات آئی تو جنات آئے. اس نے قرآن کی کچھ آیاتیں پڑھی تو جنات نے کہا بھی تو اس کا پیرا ہماری ذمہ داری ہو گیا. تو جنات نے پیرے کی ترتیب بنائی، اس نے آرام سے رات کیا، سب گھوڑے پہ بیٹھ کے چل پڑے. کیوں؟ کہ وہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے، نبی علیہ السلام کے طریقے ہیں، اس سینے میں قرآن ہے، اللہ کے احکامات ماننے والا ہے. جنگل میں بھی امن، جس سے خوف ہے وہ پیرا دیتے ہیں. ہاں قرآن کی آیاتیں پڑھی، ہاں اللہ اکبر. تو اس نے کہا بھی اس کا پیرا تو ہماری ذمہ داری ہو گیا، اس کی حفاظت ہم کریں گے. قرآن پڑھا تو جنات نے ترتیب بنایا، اس نے آرام سے رات کیا اور صبح گھوڑے پہ بیٹھ کے چل پڑا. یہ لا الہ الا اللہ. جب انسان اللہ کا ہو جاتے ہیں سارا مخلوق اس کے تابع ہو جاتا ہے.
جو اللہ سے ڈرتا ہے ہر چیز اس سے ڈرتی ہے، جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہر چیز اس کو ڈراتی ہے۔ تو سارے لوگ امن مانگتے ہیں، امن تو اللہ لائے گا اور اعمال سے لائے گا، وسائل سے نہیں۔ حکومت والے سارے مل کے کوئی اللہ کے بغیر امن نہیں لا سکتا۔ امن تو اللہ پاک کے خزانوں سے آتا ہے، خوف، امن، فقر، تونگری، یہ تو ادھر سے آتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھ لی کچھ اعمال، کچھ چیزیں اوپر جا رہی ہیں کچھ نیچے آ رہی ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اوپر تمہارے امت کے اعمال جا رہے ہیں، اوپر سے اس پہ فیصلے آ رہے ہیں۔ ہاں یہ محنت ہے، دعوت و تبلیغ کی محنت تو یہی ہے، ہمارا یقین صحیح ہو جائے، اللہ کے ساتھ تعلق بن جائے، ہمارے زندگی کے طریقے صحیح ہو جائے۔ گھر سے نکلو بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، فرشتہ کہتے ہیں آپ کو ہدایت دی گئی، آپ کی حفاظت ہو گئی، آپ کی کفایت ہو گئی، شیطان آپ سے دور ہو گیا۔ عمل میں حفاظت ہے، امن ہے، حفاظت ہے۔ محبت تو اللہ کی، یہ دیکھو یہ جانور اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں تو یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ ایک اللہ کا رحمت دنیا میں پھیلا ہوا ہے تو جانور بھی اپنے بچے سے محبت کرتا ہے، یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے۔ جب ہمارے عمل ٹھیک ہوں گے اللہ کی رحمتیں آئیں گی، آپس میں محبتیں ہوں گی۔ یہ نفرتیں تو عملوں کی وجہ سے آتا ہے کہ دلوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، گھر میں نفرت، محلے میں نفرت، گاؤں میں نفرتیں، یہ تو اللہ پاک کی ناراضگی والا عمل ہے۔ جب ہم اللہ ناراض ہو جاتے ہیں پھر نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو یہ دین میں ہے کہ جب ہمارے عمل ٹھیک ہو جائیں گے، اپنے سارے مسلمان 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں گے، اور سیکھیں گے نماز کیسے نماز پڑھیں، کس نماز کے ذریعے سے اللہ سے لینے والے بن جائیں۔ صحابہ کرام نے نماز سیکھا تھا، نماز جو مسئلہ ہے نماز پڑھتے ہیں۔ ابھی کہتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو۔ صحابہ کرام کا دوڑ کہاں ہوتا؟ نبی علیہ السلام کا دوڑ کہاں ہوتا؟ اللہ کی طرف۔ حج صاحب رحمۃ اللہ فرماتے جب میں مسجد میں آ جاتا تھا تو میرا دل باں ہو جاتا، کیونکہ مسجد میں آنے پہ اللہ خوش ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ ابھی میں مسجد میں آیا، ابھی اللہ مجھ سے خوش ہے۔ جیسا خوش ہوتے ہیں جیسے بچھڑا ہوا دوست کسی کو مل جائے خوشی ہوتی ہے، اس سے زیادہ اللہ پاک اس بندے سے خوش ہوتے ہیں جو مسجد میں آتا ہے۔ ابھی ہمارا اگر یقین ہو کہ میرا مسئلہ ہے اور مسئلے حل کرنے والا اللہ ہے تو میں کس کے پاس جاتا ہوں؟ مجھے تو مسجد میں آنا چاہیے، نماز پڑھنا چاہیے، ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ تو جب نفل پڑھیں گے اللہ پاک سے اللہ کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے امت کو یہ سکھایا، اللہ سے لینے والا سکھایا۔ کیسے لیں گے؟ نماز کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، صدقے کے ذریعے سے، یعنی اللہ دیتا ہے، عملوں سے دیتا ہے۔ ایسے اعمال کریں کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ واجد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں لوگ بارش مانگتے ہیں، بارش کیوں بند ہے؟ اللہ ناراض ہے۔ پہلے تو اللہ کی ناراضگی کو دور کرو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ وہ تو خزانوں کا مالک ہے، کس چیز کی کمی نہیں ہے، اس موقع کا عمل کرنا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اس کو علم بولتے ہیں۔ حال کے عمل کو پہچانا یہ علم ہے، اس کو پورا کرنا یہ ذکر ہے۔ صحابہ کرام کو اللہ نے یہ سمجھ دیا تھا۔ 2 حکم آ گئے، اس میں اس حکم کو ترجیح دیتے جو اللہ کا منشا ہے۔ اللہ کس پہ خوش؟ اجتماعی حکم کو ترجیح دیتے۔ یہ سمجھ اللہ نے، یعنی دین میں دو حکم آ گئے۔ جس طرح ایک ذمہ دار ہوتا ہے 2 کام 3 کام سامنے آ جاتا ہے تو وہ جو اہم ہوتا ہے اس کو پہلے کرتا ہے۔ تو صحابہ کرام کو یہ سمجھ تھی اہم اور غیر اہم کیا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، ہم تو دین دنیا کو نہیں پہچانتے، دنیا کا تقاضا ہوتا ہے تو دین کو پھینک دیتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے دین کے تقاضے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دین اہم ہے، جیسے دونوں جہان بنتی ہے۔ اللہ کا وعدہ دین کے ساتھ ہے، دنیا کے ساتھ نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے جو چیز اللہ کے لیے آدمی چھوڑتے اللہ اسے بہتر کرتا ہے۔
تو یہ صحابہ کرام یہ اہم اور غیر اہم یہ سمجھتے تھے. اہم کیا ہے، ضروری کون سا ہے، غیر ضروری کون سا ہے، اس کو علم بولتے ہیں. اور ہر وقت ہمارے اخلاق کی طرف کہ ہمارے اعمال خراب نہ ہو جائے. یہ سب سے وزنی عمل نامہ ان لوگوں کا ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں. کہتے جنت میں کون جائیں گے؟ جس کے اخلاق اچھے ہوں. کم درجہ اخلاق کیا ہے کہ آپ کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو. بس یہ ہے جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کو بھی پسند کرو. یہ ہے. اور سب سے بڑی خیر خواہی کیا ہے کہ انسان کو دنیا سے نکال کر اللہ کی طرف لانا. سب سے بڑی خیر خواہی، سب سے اچھا نعمت جو ہے وہ دین ہے. دین کی طرف لانا، مسجد کی طرف لانا، کسی کو کلمہ سکھانا، کسی کو قرآن سکھانا، اللہ کے قریب کرنا، یہ سب سے بڑی خیر خواہی ہے. کہتے ہیں بچوں کے لیے سب سے اچھا چیز دین کی تربیت ہے. یہ اچھی چیز ہے. تو کہتے ہیں انسانوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کو خیر پہنچائے. سب سے بڑا خیر یہ ہے کہ اس انسان کو اللہ کی طرف لے آئے، اعمال کی طرف لے آئے، آخرت کی طرف لے آئے. یہ اچھا دوست ہے، یہ اچھا رشتہ دار ہے جو آپ انسان کی دین کی فکر کرتا ہے. ہاں، دنیا کی چیزوں پہ بھی اللہ اجر دیتے ہیں. کسی کو پانی پلاتے ہیں، کسی کو سلام کرتے ہیں، کسی کو کپڑا دیتے ہیں. اس میں بھی اللہ جل شانہ اجر دیتا ہے، بدلہ دیتا ہے. بس یہ میرا جذبہ ہو کہ میرا اللہ بس مجھ سے راضی ہو جائے. صحابہ کرام کے سارے جذبے ختم ہو گئے تھے، سارے جذبے. بس ایک ہی جذبہ تھا کہ بس مجھ سے اللہ راضی ہو جائے. بس کسی کا خیال نہیں، نہ بیوی کا، نہ بھائی کا، نہ دوست کا، نہ بیٹے کا. اللہ کے مقابلے میں وہ کسی کو نہیں مانتے تھے. اللہ اکبر. بس سب سے پہلا حق اللہ کا ہے. یہ ماں کا حق تو اللہ نے بتایا. جو اللہ کو نہیں پہچانتا ماں کو کیسے پہچانتا ہے؟ بیوی کا حق تو اللہ نے بتایا. مسلمانوں کا حقوق تو اللہ نے بتائے. سب سے پہلے حق اللہ کا ہے. اللہ کے مقابلے میں کسی کا حق نہیں. اور ہمارے دل پہ بھی سب سے پہلا حق اللہ کا ہے. کسی کا دل پہ کسی کا بھی حق نہیں ہے. تو صحابہ کرام نے یہ محنت کیا تھا، اس کے دل سورے غیر سے غیر کے یقین نکل گیا، سارے جذبے نکل گئے. ایک اللہ کا جذبہ ہے. ہر صحابی کے ساتھ یہ غم تھا، یہ فکر تھا. کیا غم، کیا فکر کہ سارے انسان جہنم سے بچ جائے. وہ کہتے ہم اجر بھی اللہ سے مانگتے ہیں، تم اسلام لے آؤ سلامتی پاؤ. اس کے لیے سارے صلاحیتوں کو صحابہ کرام نے لگایا. کیوں کہ ہمارے نبی علیہ السلام آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی آئے گا نہیں. وہ مبارک محنت اللہ نے امت کو دے دیا. تو وہ میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ بڑے سمجھدار لوگ تھے، سمجھدار عقل مند لوگ. سارے صلاحیتوں کو اس پہ لگایا کہ اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے. یہ ذمہ داری پورا کیا. اس پہ اللہ سے خوش ہو گیا صحابہ کرام سے. جب خوش ہو گیا تو اللہ جل شانہ نے سارے خزانے تو اللہ کے ہیں. سب سے پہلے امن دے دیا، محبت دے دیا، برکتیں دے دیے، اور یہ زمین کا خلافت دے دیا، اللہ رضا دے دیا، جنت کی سرٹیفکیٹ دے دیا، جنت کی بشارت دے دی. ایسے اللہ راضی ہو گئے. پورے کائنات کا چابی صحابہ کرام کو اللہ نے دے دیا کہ سب تمہارا مانے گا. ہوا تمہارا مانے گا، زمین تمہاری بات مانے گا، بارش تمہاری مرضی پہ برسے گا. صحابہ کرام کیسے واقعات ہیں؟ پانی تمہارا مانے گا. اور پھر سب سے بڑا انعام اللہ نے کہا میں آپ سے راضی ہو گیا. کیوں کہ انہیں سارے صلاحیتیں اللہ کے کلمے پہ لگائے. ہمیں بھی یہ موقع ہے. دیکھو یہ رمضان مبارک مہینہ قریب آیا. اللہ پاک ہم سب کو نصیب بھی فرمائے، اس کی برکات بھی نصیب فرمائے. کسی مسلمان کو اللہ پاک اس سے محروم نہ فرمائے. بڑی بد نصیبی ہے کہ رمضان میں بھی آدمی اس سے توبہ نہ کرے. اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے. ہر عمل کی بڑا قیمت ہے، لیکن رمضان میں تو عمل کی قیمت بہت بڑھ جاتی ہے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ عید کا چاند چڑھتی ہی اعمال کی مارکیٹ بہت اونچا ہو جاتا ہے. ایک پہ 70 ملتا ہے. کوئی ایسا مارکیٹ نہیں ہے. ایک فرض ادا کرو 70 فرض، نفل پڑھو فرض کے برابر. اللہ اکبر. فرض کتنا اونچا ہے. یہ 10 دن رحمت کے عشرہ، رحمت رحمت رحمت. 10 دن مغفرت کا عشرہ، معافی ہوتی ہے. یہ دیکھو نا، آدمی عمل کرتے ہیں نا رحمتوں سے صاف ہو جاتا ہے.
پھر درمیان میں پھر معافی ہو جاتی ہے، معاف معاف معاف. پھر آخر میں کیا ہوتے ہیں؟ پھر جہنم سے خلاصی ہے. جس طرح قیدی چھوڑتے ہیں نا، یہ کوئی بادشاہ ہوتے ہیں تو رحم کرتے تو قیدیوں کو معافی دیتا ہے. تو آخری عشرہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے. اور ایک رات میں آخری ہر رمضان میں لاکھوں کے حساب سے اللہ پاک جہنم کے قیدی چھڑاتے ہیں. پھر آخری رات میں سارے رمضان میں جمع کرو، پھر ایک رات میں سارے رمضان کے برابر ایک رات میں اللہ پاک جہنم سے قیدی کو چھڑاتے ہیں. ایک رات رمضان میں 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے. ایک رات میں آدمی جو ترقی کرتا ہے، ایک مہینے میں جو ترقی کرتے ہیں، وہ 1000 مہینوں میں بھی نہیں کرتے. تو یہ اعمال کا سیزن ہے. ابھی بھائی دیکھو یہ موقع لینا ہے. اگر اللہ پاک ہمیں توفیق دے دیں تو آدمی، نبی علیہ السلام رمضان میں رنگ پیلا ہو جاتا تھا، لنگی مضبوط باندھتے تھے، کہتے پورے مہینے بستر پہ نہیں جاتے، اور دعاؤں میں آجزی. اس دن ایک مفتی سے فرماتا تھا کہ نبی علیہ السلام کا سخاوت رمضان میں ہوا کی طرح، جس طرح تیز ہوا چلتی ہے، سخاوت بھی زیادہ ہو جاتا تھا. علماء فرماتے روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ کرو، روزانہ کسی کا روزانہ خدمت کرو، اعمال کو بڑھاؤ. کہتے تنفس، ایک دوسرے کو نیکی دکھلاؤ، آگے ہو جاؤ ایک دوسرے سے. یہ شیخ صاحب نے لکھا ہے فضائل اعمال میں کہ میں تو کمزور ہوں، میں نے اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں کہتا تھا نا، حالانکہ کتنے بڑے لوگ تھے. کہتے گھر والے عورتوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوں کہ گھر کاروبار کے ساتھ 15-20 پارے قرآن کی تلاوت کرتے. فضائل اعمال میں یہ نعمت کے طور پر کہتا لکھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے نعمت دیا ہے. گھر والے سارے حافظ، عورت حافظ، مرد حافظ، ساری رات تلاوت میں. تو یہ رمضان اعمال کا مہینہ ہے، تلاوت کا مہینہ ہے، دعوت کا، کشتوں کا. لیکن ہمارے بڑے فرماتے علامہ سستی سے بچائے، کہتے ہیں اس میں جو سستی کرے گا پھر پورا سال سستی نہیں نکلتا. ہاں یہ خروج کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے. بدر کے برکات رمضان میں ہے، قرآن کی نزول کے برکات رمضان میں، مکہ جو فتح ہوا ہے وہ رمضان میں ہے، پورے کتابوں کے نزول کے برکات رمضان میں. اب انشاءاللہ نیت کریں کہ سب کو پیچھے کریں. ایک مہینہ تو نقل و حرکت خروج کا مہینہ ہے اللہ پاک سے. ابھی دیکھو جو تو آپ افطاری سحری میں کرو گے وہ قبول ہوتا ہے. جس تقاضے کے لیے آپ نام لکھیں گے، ارادہ کریں گے، پھر دعا کرو اللہ قبول فرمائے گا. تو انشاءاللہ نیت کرو کہ ساری دنیا میں کلمے کی نیت سے ہم جائیں گے. سب کا ارادہ ہے نا انشاءاللہ. نیت تو یہ کرو کہ جو موقع کا تقاضا ہو اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کرو انشاءاللہ.